چلیں جی بتائیے گا نظر آئے تو. آ رہے نظر؟ جی جی اب آ رہے. جی ہاں تو چلیں یہ جنہ کے مطلب کیا ہے؟ جنت کا مطلب جنت ہے. ٹھیک ہے باغ. باغ ہے. ٹھیک ہے. ویسے جنت کا لفظی معنی ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک. ویسے جنت کا مطلب باغ جنت. ٹھیک. سو ویسے دیکھا بھی برائی نہیں ہے آپ نے. ہاں، برائی ہاں. موت موت موت. آتما نعمہ. ٹھیک ہے. نعمہ. نعمت عدو دشمن دشمن. غیب غائب غائب. متقین تقوی والا ڈرنے والا پرہیزگار ہاں، بچنا یا بچنے والا ڈرنے والا. صحیح. یا پرہیزگار پرہیزگار. صحیح. ہاں. وعدہ وعدہ کا مطلب وعدہ آسان. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ایسا کوئی لفظ آ نہیں رہا جو کہ آپ لوگوں کو نہ آتا ہو. صحیح. بصرہ دیکھنا دیکھنا دیکھنا. ہاں بصارت سے. تحتا نیچے. دار کا مطلب گھر. ٹھیک. ہاں گھر ہے بالکل. کس نے بولا گھر؟ سمینا نے بولا. میں نے بولا. اچھا گڈ گڈ گڈ. دار کا مطلب گھر. دارالارقم ہے نا. جی جی جس گھر میں اسلام کے وہ 3 سال تک تبلیغ ہوتی رہی اس گھر کو دارالارقم کے طور سے وہ لائبریری بنا دیا گیا نا. کیونکہ ابن ارقم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کے گھر کو نہ بیچا جائے کبھی. تو ابھی تک وہ دارالارقم ہے اور اس کو لائبریری بنا دیا گیا. اور وہ گھر تھا جو کہ اسلام کی پروموشن کے لیے استعمال ہوا تھا. سیکریٹ ہاؤس جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تعلیم دیا کرتے تھے. ٹھیک. اس کا نام ہے دارالارقم. تو دار کا مطلب گھر ہوا. صحیح. اچھا اس کے بعد جائیے ملک کا مطلب ملک کا مطلب ملک. صحیح. ان کہ یا اگر کہ اگر تو ان ہوتا ہے. اگر کیسے ہو گیا؟ ہاں کہ ہے یہاں کہ ہے. ان کا مطلب کہ ہوتا ہے. ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. انشاءاللہ. حتی یہاں تک کہ ہاں یہ وہی لفظ ریپیٹ ہو گیا. ساتھ گھڑی مبین واضح. یا کھلا. اب اردو میں بھی ابو ہوتا ہے. اب والد. ہاں. اولی اول پہلا اولی الالباب کہتے ہیں نا. اول نہیں ہوتا وہ. اولی الالباب یعنی کہ عقل والے. ہاں عقل رکھنے والے. تو اولی کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن اونر. اولی الالباب الباب والے. اولی ایمان والے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوگا اولی کا؟ رکھنے والے. تو اس کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ اولی الالباب اکثر آتا ہے اور کسی کے ساتھ اولی آتا ہے. اولی الاسباب اولی الالباب. ایمان رحمان
رحیم رحم کرنے والا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے کرنے والا. والا. ہاں. صراط راستہ سیدھا راستہ راستہ صحیح ہے. قبل پہلے پہلے آخر 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 اختتام ختم بعد نہیں یہ وہ آخر ہوتا ہے, یہ آخر لکھا ہوا ہے. آخر کا مطلب ادر, کیا ادر اگر دوسرا ادر دوسرا. ادر ہاں وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آخر ہوتا ہے, خے کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے. صحیح. اما ماں ماں اما کا مطلب ہوتا ہے ہاں سو دیٹ. پھر اس کے بٹ ایز فور, جیسے بٹ ایز فور کو کیسے کہیں گے اردو میں؟ ایز فور جیسا کہ جیسا کہ صحیح. اما 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 بعد کا مطلب یا جیسا کہ یا اس کے بعد کہتے ہیں نا اما بعد. وہ جو مولانا ہوتے ہیں پہلے دعا پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں دعا کے بعد کہتے ہیں اما بعد. ہاں جی سنا ہوگا اما بعد. اس کے بعد جیسا کہ صدر کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ صدر بڑا یہ سینے کو کہتے ہیں جس کے اندر جی دل ہوتا ہے. اچھا اچھا صدر صدور دیکھا ہوگا, صدور ہوگا نا, صدور یہ صدور جمع ہوگی, یہ صدر اس کا ایک سنگولر ہوگا. سنگولر صدر ہوگا اور جمع اس کی صدور ہوگی. ہاں صدور تو پتہ تھا یہ ٹھیک ہے, صدور تو جمع ہے نا. اگر صدور پتہ تھا تو اس کا واحد بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو. واحد کیا ہو جائے گا؟ صدر ہو جائے گا. ٹھیک. قدیر قدرت والا قدرت والا ٹھیک ہے. مجرم مجرم ہی ہوا. جرم کرنے والا ہاں جس نے جرم کیا ہو, رائٹ. مجرم کرمنل. مشرک شرک کافر کرنے والا کافر شرک کرنے والا شرک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنے والا مشرک کہلائے گا. ٹھیک ہے, شرک کرنے والا. قدیر کا کیا بتایا؟ کس کا؟ قدیر قادر, قدرت والا قدرت رکھنے والا. ہر چیز پہ قادر ہے اللہ, ہر چیز پہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صدر کا مطلب سینٹر تو نہیں ہوتا, بیچ تو نہیں ہوتا؟ نہیں قدر کا مطلب میجر ہوتا ہے, یہ قدیر ہے. نہیں سوری, قدر صدر کا ہاں صدر کا مطلب یہ سینہ ہوتا ہے, بریسٹ, ٹھیک ہے. جس کے اندر دل ہوتا ہے, رائٹ. وہ جو چیمبر ہوتا ہے نا اوپر خالی جگہ, سینہ دل کے اوپر کی جگہ, آس پاس کی جگہ. وہ کہتے ہیں نا شق صدر سینہ چاک کیا تھا. چاک, ہاں سینہ یعنی کہ جہاں سے دل نکلتا ہے. ٹھیک. اسرائیل اسرائیل کا لقب ہے. وعلیکم السلام. اسرائیل کس کا لقب ہے حضرت؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسی لیے وہ بنی اسرائیل جو سارے ان کی اولاد ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. اوکے. حمد تعریف رائٹ. اگر اس کے آگے میں حمد کے آگے احمد کر دوں
بہت اچھی، بہت زیادہ بہت تعریف. زیادہ تعریف. تعریف. ہاں جیسے حسن اچھا، احسن کا مطلب بہت زیادہ اچھا. ٹھیک ہے، تو جس کے اندر بھی آپ الف لگا دیں گے وہ زیادہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ہم تعریف احمد بہت زیادہ تعریف والا بھائی. علی تھوڑا. تھوڑا. نوح نور. نوح علیہ السلام. نور روشنی. روشنی. ٹھیک ہے. جزا بدلا. بدلا. انعام. صوفہ صوفہ تحفہ. انعام. نہیں، یہ جلدی. جلدی. صوفہ جلد. نہیں، صوفہ کا مطلب ہوتا ہے گا گی گے. گا گی گے فیوچر. یہ جب بھی لگا ہوتا ہے کسی لفظ کے پہلے اس کا مطلب فیوچر میں بدل دیتا ہے گا گی گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اس کو یاد کر لیں، بہت امپورٹنٹ لفظ ہے صوفہ. کیا؟ گا گی گے. اردو میں کہتے ہیں نا گا یہ ہو جائے گا. اگر صوفہ لگا ہو تو فیوچر بنتا ہے عربی میں. کثیر زیادہ. بحر. سمندر یا دریا. ہاں سمندر دریا. ٹھیک ہے، سمندر. اچھا، اس کے بعد ہے سمندر کے بعد دنیا. دنیا. رہنے کی جگہ. دنیا دنیا کو کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی جگہ. جی. ٹھیک ہے، ورلڈ ویسے تو ورلڈ ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا مطلب نیچے نیچے لوور. ٹھیک ہے، تو جنت جنت ہے وہ اوپر ہے. ٹھیک ہے، دنیا نیچے. سمجھ آئی؟ دنیا کی. سبحان پاک. پاک. سلام سلامتی. سلام. سلامتی. شریف ساتھی. ساتھی. شہید گواہ. گواہی. گواہ. ٹھیک ہے. دوسرے کو بھی وہ شہادت پائی ہو جس نے اس کو بھی شہیدت کہتے ہیں، لیکن گواہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے. جو مارا جائے اس کو شہید کہتے ہیں. لولا اگر نہیں. کیوں نہیں. ہاں لولا کیوں نہیں. صحیح. لولا کیوں نہیں. وائی ناٹ. وائل تباہی. تباہی. ویل کا مطلب تباہی. ہاں ویل. اب ہاں، اور جہنم کو جہنم کی جگہ کو جہنم کا ڈیپ پارٹ جو ہوتا ہے جیسے ویلی ہوتا ہے نا، ویلی انگریزی کا لفظ وہ یہیں سے آیا ہوگا. اس کا نام بھی ویل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیپ جہنم. ویسے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تباہی. اذن حکم. ہاں پرمیشن زیادہ اچھا لفظ ہے. اجازت کہتے ہیں نا. اجازت. باذن اللہ. باذن اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی اللہ کے اجازت سے. اجازت سے. باذن اللہ. اسم کا مطلب اجازت. اسم کا نام. مطلب نام. نام. ٹھیک ہے. ٹھیک. اللہ سوائے. نہیں، وہ الا ہوتا ہے. یہ اعلی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اعلی. فبأي آلاء. یہ سوائے نہیں ہے. ہاں سوائے نہیں ہے. نہیں، وہ الا ہوتا ہے. یہ اعلی ہے.
نا سورہ رحمان کی آپ نے آیت نہیں پڑھی ہوئی فَبِأَيِّ کون آلاء، اس کو نہیں یاد ہے فَبِأَيِّ آلاء ربِّكُمَا کون کون سے اس میں آتا ہے نا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اللہ کے کون کون سے کیسے ہو گیا؟ اللہ کا مطلب نعمت ہے. نعمت اتنا آپ پڑھتے ہو اس کو فَبِأَيِّ آلَاءِ، کون پڑھتا ہے سورہ رحمان؟ سورہ رحمان سے وہ شفا ہو جاتی ہے. اگر آلہ کا مطلب نہیں پتا تو شفا کیسے ہوگی؟ آلہ دماغ سے نکل نعمت جاتا ہے نا. نہیں نکلنا چاہیے. اس کی نکل جو جاتا ہے. مشہور لفظ ہیں یہ نہیں نکلنے چاہیے. آلہ کے مطلب نعمت. اچھا اب اس نعمت میں اور دوسری نعمت میں وہ جو انعمتا سورہ فاتحہ میں انعمتا آتی ہے اور اس میں جو آلہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ نعمت کیوں نہیں استعمال کیا، نعمت کیوں نہیں استعمال کیا، آلہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ رب کی طرف سے تو ساری نعمتیں رب کی طرف سے ہیں. کون سی نعمت ہے جو کسی انسان نے دی ہے؟ نبیلہ یہ ذرا اونچا سوال ہے، آپ بتائیں. نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا. یہ یا اس میں مطلب بہت ساری نعمتوں کا احاطہ ہو گیا ہے. نہیں ہاں ویسے ہے تو جمع تمام یہ، نعمتیں، تمام میں کیسے ہوگا؟ ہاں تمام ہیں لیکن وہ نعمت کی بھی تو انعامات انعام رائٹ، اس کی بھی جمع بنا سکتے ہیں. وہ اس کی جمع بنا کے یہاں کیوں نہیں لگایا گیا؟ the reason یہاں پہ کہا گیا ہے نعمت یا نعمتوں ہیں؟ یہ نعمتیں ہیں. نعمتیں ہیں نا، جمع ہے نا یہ جمع ہے، اعلیٰ جو ہے جمع ہے. اور نعمتوں کو ہاں جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت بیان کرنے لگتے ہیں، کون سی نعمت بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے شمس، سب سے پہلے خلق الانسان بتایا نعمت، شمس نعمت، قمر نعمت، اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم النجم ستارے، ستارے، شجر، پھر اس کے بعد والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، رائٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ والارض وضعها جو زمین ہے، رائٹ. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کی وہ گنتی کرانی شروع کی ہے، سورج، چاند، ستارے، شجر، زمین، فاکہہ یعنی کہ اس پہ پودے، پھر اس پہ حیوان اور چرند پرند سارے کے سارے. تو یہ نعمتیں ایسی نعمتیں جو اگر آپ کو کہیں، اگر وہ جو کشش ثقل والی بات ہوئی تھی نا، کشش ثقل بھی نعمت ہے لیکن وہ عام آدمیوں کو لے کے جائیں گے تو وہ کیا ان کو کیا کہیں گے؟ وہ کہ بھئی مٹی پاؤ، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کشش ثقل، بٹ لائک پڑھے لکھے لوگوں کو کشش ثقل بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایسی نعمتیں لگائی ہیں جو کہ کوئی لے پرسن بھی، کوئی بھی بندے کو آپ سورج کہہ دو تو سب کو پتا ہے سورج. یعنی کہ ایسی نعمت جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوا. ایسی نعمت جس کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے. صحیح. تو یہ کھلی یعنی کہ بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نعمتیں جن کا انکار ہم کر ہی نہیں سکتے. ویسے تو کچھ ہاں بالکل واضح اعلیٰ. تو اللہ کی کون کون سی یہ ساری واضح جو نشانیاں ہیں ان کو کیسے ٹھکراؤ گے؟ کیسے؟ صحیح.
تو اس لیے یہاں پہ اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسی نعمت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو اعلیٰ اب یاد رہے گا اعلیٰ. جی اب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان. ٹھیک. جبلا پہاڑ پہاڑ. سمیع سمیع سننے والا. سننے والا حساب 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 کا مطلب حساب ہاں حساب کتاب. بالکل صحیح. حساب کتاب اکاؤنٹ جو سارا ہمارا حساب لکھا جا رہا ہے. رائٹ. تو اب چوتھا پیج کیا، اس میں سے آپ خود ہی اپنے آپ کو نمبر دیں کس کو اعلیٰ کے علاوہ باقی چیزیں کس کو نہیں آتی تھی. صوفہ ایک اعلیٰ ہاں صوفہ صوفہ نہیں آتا. صوفہ نہیں آتا تھا، اعلیٰ نہیں آتا تھا. اور کوئی لفظ؟ اما بھی نہیں اما. آتا تھا. ہاں ایز فور. ٹھیک ہے. اما ٹھیک ہے. اول الالباب وہ آتا ہوگا آپ کو، لیکن وہ چلیں اس وقت ذہن سے نکل گیا. رائٹ. لیکن اور لفظ اس کے علاوہ، یہ 4-5 لفظوں کے علاوہ اور سارے لفظ آتے تھے. جی ٹھیک. تو کہنے کا مطلب ہے، اس کو پھر دیکھیے گا، چوتھا پیج میں شیئر کر دیتی ہوں اگر وہ نہیں ہے تو. لیکن آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی ابھی پیج ہوئے ان کو ایک ایک بار اپنے طور پر بھی دہرائیے. گھر میں بیٹھ کے دوبارہ اس پہ سے گو تھرو کریے اور کہیے کہ مجھے کون سا نہیں آ رہا. سمجھ آئی؟ اور اپنے آپ کو نمبر دیجیے، اور جو نہیں آ رہا اس کو آپ اپنی کسی کاپی میں قید کر لیجیے. تو پھر وہ آئندہ کے لیے آپ کو آ جائے گا. پھر جو آتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نہیں آتے وہ اپنے کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، تو کاپی میں سے جب دیکھیں گے آپ کو تو وہ آپ کو آ جائیں گے. آگے کے پیجز بھی ڈال دیجیے گا. ہاں ابھی تو چوتھا میں ڈال دیا ہے، انشاءاللہ 5واں میں دن ڈال چھٹی دوں ہے گی. تو ٹھیک ہے. 5واں اور 6واں بھی ڈال دیے گا. تو چلیں ٹھیک ہے، میں 5ویں کی تصویر بنا لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بھیج دوں گی کلاس کے بعد. صحیح. صحیح. چھٹے کا تصویر بنا لیتے ہیں اور میں بھیج دوں گی آپ کو پھر. صحیح. چلیں اچھی پریکٹس ہو گئی. 4 تک ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑے سے پڑھتے مشکل ہوتے جائیں گے، لیکن کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو کانفیڈنس بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے اعلیٰ کو ہم نے آج کر لیا تو کہنے کی بات ہے کہ اب یاد رہ جائے گا. کبھی کبھی ہم چیز کو ایسے اب گروپ میں ہم نے ڈسکس کر لیا نا، اب نہیں بھولے گا کسی کو. ٹھیک. یہ فائدہ ہوتا ہے گروپ میں پڑھنے کا، ڈسکس کرنے کا کسی لفظ کو. ٹھیک ہے، کہ وہ کبھی ہوتا نہیں ہے. اور آپ لوگ بیٹھ کے اپنے کوئز کیا کرو گھر میں. جیسے آپ کی کٹی پارٹی ہوتی ہے، کیا کون سی پارٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں ہمیں تو پتہ بھی نہیں. بڑی مشہور پارٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو بڑے خوبصورت بات ہے. ابھی تک جو پاکستان سے کسی کے پیرنٹس آتے ہیں نا، جیسے تو وہ اس والے علاقے کے، برگر علاقے کے نا، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہاں ہمارے تو اتنے نوکر ہوا کرتے تھے، ہم تو کٹی پارٹی میں انوالو ہوا کرتے تھے. ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ لائک یار کٹی پارٹی کے علاوہ قرآن کے ڈسکشن میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں آپ، تو اچھا بات تھا. لیکن یہ کہ پھر ان کی زندگی جو ہے وہ پھر افسوس ہو جاتا ہے، افسوس ہی رہتا ہے ان کو. رائٹ. کیونکہ بچے ان لوگوں کے باہر نکل کے آ گئے، وہ وہاں پہ کٹی پارٹیاں کرتے رہے. کٹی پارٹی کے بجائے یہ والی پارٹیاں اگر کرتے نا، لائک تھوڑا سا کوئی مزہ بھی، فن بھی ہوگا. مثلاً آپ لوگ سارے 40 کے 35 سال کے لوگ ہو. رائٹ.
مل رہے ہو, لائک کچھ فن بھی کرنا چاہتے ہو, گیم کرنا چاہتے ہو, تو یہ گیم کر لو کہ دیکھو کس کو کتنے مارک آتے ہیں, رائٹ, تھوڑے سے کسی بھی اس کو ڈیزائن کر کے. تو ایسے اس کو فن بھی کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ بغیر فن کے ہو. میں نے کہیں اور بھیج دیا, سوری. میں نے اپنے اسکول میں بھیج دی آپ کی تصویر 4تھے پیج کی. تو سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جی اس کو آپ پریکٹس کیا کرو, بچوں کے ساتھ پریکٹس کیا کرو. وہ لوگ سب سے اچھے آپ لوگوں کو, لائک ان کے ساتھ اگر پریکٹس کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو زیادہ اچھا یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے شبنم؟ ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں ہر دفعہ 4تھا پیج ہو گیا آپ کا ہاں ریکویسٹ کے مطابق؟ ٹھیک. پتہ ہے مجھے یاد نہیں رہتا ہے, بڑا مسئلہ ہے میرا, بھول جاتی ہوں. یاد اس لیے نہیں رہتا شبنم کہ ہم یہ لفظوں کو ڈسکس نہیں کرتے. نہیں یار, ڈسکس بھی تو کر لینا, وہ بھی پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہیں. نہیں, وہ شیطان. اگر انگریزی یاد ہے آپ کو؟ انگریزی کس طرح آئی تھی آپ کو؟ انگریزی میڈیم میں پڑھا تھا آپ نے کہ اردو میڈیم میں؟ میں نے اردو میڈیم میں پڑھا تھا. انگریزی کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے. اب بڑھاپا بھی آ گیا نا, تو اس لیے پھر تھوڑا جیسے دماغ سے نکل جاتا ہے. دیکھو تو دوبارہ سے فوراً یاد آ جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے. نہیں, وہ پریکٹس ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آ جائے گا, انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ سورہ تکاثر ہے نا, جی, اس میں جو صوفہ آ رہا ہے اس میں تو میننگ چینج ہے. صوفہ کا مطلب سورہ تکاثر میں چلیں لے کر آ جاتے ہیں. سورہ تکاثر, بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے. میں نکالتی ہوں سورہ تکاثر. کون سا نمبر ہے سورہ تکاثر کا؟ ذرا نمبر بتائیں. 102. 102. کول. گو. الہاکم التکاثر حتی کلا سوف تعلمون. سون فیوچر پارٹیکل ہے یہ, صحیح. سون کہہ لیں. اگر جیسے نہیں, یو ول نو, سون ول یو ول نو, لائک یا اگر آپ اس کو خالی یو ول نو کہیں گے, کیونکہ تعلمون کا مطلب کہ یو نو, جو گا کا لفظ لگائے اس میں نہیں, تم جان جاؤ گے. سون جو ہے جس نے ترجمہ کیا اس کی مرضی, لیکن آپ اس میں صرف جان جاؤ, تعلمون تم جانو گے, تم جانو گے. اگر آپ تم کہیں گے جان تو جاؤ گے, یہ ہوگا سمجھا, ہاں, جلد جان جاؤ گے. تم جان جاؤ گے. تم جان جاؤ گے. جلد آپ نہیں بھی لگائیں گی تو صحیح ہوگا, کیونکہ جلد کسی نے اپنی مرضی سے لگایا, یہ فیوچر پارٹیکل ہی ہے. سون جو ہے وہ بھی تو جلد, اس کا مطلب یہی جلد ہے نا. اردو میں اگر آپ سون کو ٹرانسلیٹ کریں تو جلدی آئے گا نا. سون, ہاں نہیں, لیکن سون اس کا مطلب گاگی گے ہے ویسے. ہاں تو سون بھی دین تو سون وہ فیوچر قریب ہے پارٹیکل نا, ہی ہے نا. قریب یا فیوچر پارٹیکل, چلیں ہاں سون کر لیں پھر اس کو, لیکن مطلب ہاں نہیں, اس میرے کو لحاظ سے قریب بولیں گاگی. گے نا. اگر فیوچر میں ڈالیں گے تو وہ ہاں, قریب ہو جائے گا, ان جلدی کو. قریب جان جاؤ گے. ہاں لیکن میننگ تو وہ جلد والی آ رہی ہے نا. چلیں صحیح ہے, آپ اس کو ان قریب کر لیں. ویسے گا گی گے, جو تم جان جاؤ گے, ہاں وہ زیادہ صحیح ٹرانسلیشن. ہاں, اس کا کیونکہ اصل میں تعلمون کو اگر کہیں تم جانتے ہو یعنی کہ پریزنٹ میں, لیکن جیسے ہی سوفا تعلمون کریں گے تو تم جان لو گے,
اگر میں کہوں گی صوفہ کے بغیر اگر اسے کہتی کلا تعلمون، اگر میں کہوں صوفہ ہٹا دیجئے بیچ میں سے، کلا تعلمون کہوں تو کیا کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ تم جان لو گے، نہیں، تم جانتے ہو. جانتے ہو. ہاں، لیکن اگر میں اس کو کلا سوف تعلمون کہوں گی تو تم جان لو گے. جان لو صوفہ گے. کی وجہ سے فیوچر میں ہو گیا. فیوچر میں ہو گیا، یا کیونکہ یہ تو فیوچر میں ہی ہوگا نا سارا، قبر اور حساب اور کتاب اور یہ سارا. تو صوفہ کا مطلب ان قریب نہیں ہے. ان قریب ٹرانسلیشن آپ کے سارے قرآنوں میں، مصحف میں، اور میرے پاس بھی ان قریب ہی لکھا ہوا ہے اس کو، لیکن گرامیٹیکلی اس کا دیکھیں جائے تو گا گی گے ہوتا ہے. دیکھیں ان قریب انگریزی، ہاں وہ ان قریب صوفہ جو ہے ول کا ٹرانسلیشن ہے. صوفہ جو ہے وہ ول کا ٹرانسلیشن ہے، جو ول کا ورب ہے. اگر کسی چیز کو واقعی فیوچر بنانا ہے، عربی میں فیوچر نہیں ہوتا. اگر فیوچر بنانا ہوتا ہے صوفہ لگاتے یا شارٹ فارم میں سا لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ سا لگا دیتے ہیں. ہاں، خالی سین لگا دیتے ہیں یا صوفہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ اس کو چلے جلد سے یاد رکھ لیں، لیکن فیوچر کا ذہن میں ضرور رکھیے گا. ٹھیک ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان جاؤ گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہاں صوفہ نہیں ہے، اس سے اگلی آیت میں کلا لو تعلمون، نہیں اگر تم جانتے. رائٹ، یہاں پہ تم جان نہیں لوگے ایسا نہیں ہے. تعلمون کا مطلب تم جانتے ہو. ٹھیک، تو جب تعلمون کے ساتھ صوفہ لگا تو وہ گا والے لفظ میں آ گیا. جیسے انگریزی میں گا گی گے ہوتا ہے تو ول لگاتے ہیں. ٹھیک، تو وہ جو ول لگایا ہے وہ اس میں صوفہ کی وجہ سے ول لگا ہے. ٹھیک، گرامر کے لحاظ سے آپ کو بتا رہی ہوں. اب لفظی ترجمہ تو قرآن کچھ بھی کر دیتا ہے. تو موت کو ڈسکس کیا تھا ہم نے اس دن؟ نہیں. نبیلہ، جی موت اینڈ موتا، یہ ڈفرنس مذکر ہے، بتائیں. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ موت میں اور موتا میں. اس میں گولتا آیا ہوا ہے نا، جی، تو یہ مونس اس وجہ سے گولتا کی وجہ سے وہ مونس کی علامت ہے نا گولتا. ہاں، ان دونوں کے معنوں میں کیا فرق ہے؟ معنوں میں بس مذکر اور مونس کا بھی فرق ہو گیا. کیوں ایک جگہ مذکر استعمال کریں گے، ایک جگہ مؤنث استعمال کریں گے؟ عورت مرے گی تو موتا ہو جائے گی اور آدمی مرے گا تو موت ہو جائے گا. ہاں، یہ جملے شبنم، کے اعتبار سے جملے میں مطلب بعض الفاظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں جملے کے نہیں، اعتبار سے. لیل و نہار، لیل تو لیل مذکر ہے اور لیلا جو ہے وہ مؤنث ہے. دونوں کا مطلب رات ہی ہے، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے. نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جی، رائٹ، تو لیل جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ رات کو کہتے ہیں، لیکن اگر وہ رات اسپیسیفک ہو جائے تو وہ لیلا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، موت جو ہے نا، موت و حیات، یہ ایک کانسیپٹ ہے. رائٹ، زندگی اور موت ہم جو کہتے ہیں موت. لیکن اگر کسی شخص کی موت ہوئی ہے یا پورے گروپ آف پیپل، ایک ایکسیڈنٹ ہوا 4 لوگ مرے ہیں، وہ موت جو ہے وہ موتا ہے، یعنی کہ مرنے کا جو عمل ہے وہ موتا ہے.
ٹھیک، یہ قرآن میں آیا ہے، ہم لوگ اٹک گئے تھے، آپ کو میں نے ابھی بتا دیا ہے، مجھے 4 5 6 10 لوگوں کو کھڑکانا پڑا تھا، ٹھیک، لیکن آپ کے لیے دیکھیں آسان ہو گیا. ایک چیز موت ہوتی ہے، موت کنسپٹ ہوتی ہے، رائٹ، لیکن جب ہم مر رہے ہوں وہ پھر کانسیپٹ نہیں رہ جاتی، وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے کہ بندہ مر رہا ہے، اس کی موتا ہو رہی ہے. تو اچھا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی موت ہو گئی، نہیں، اس کی موتا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کیونکہ اس آدمی کے لیے تو اس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت ہے، رائٹ. تو پھر وہ موت نہیں رہ جاتی، وہ پھر موتا موتا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ہو جاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو جزاک کسی لڑکے نے 23 کا تھا، تو اس نے کہا کہ موت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، موتا جو چھوٹی چیز ہے. میں نے کہا یار تم نے لڑکا پنا دکھا دیا نا اپنا. لائک آپ، موتا جو ہے وہ بڑی چیز ہے، جیسے اسپیسیفک لیلۃ القدر، عام لیل اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بٹ لیلۃ القدر بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے، ٹھیک. 1000 رات کیا ہوتی ہے؟ پوری زندگی، تقریباً پوری زندگی ہو جاتی ہے، رائٹ. سو موتا جو ہوئی وہ اسپیسیفک یعنی کہ بڑی چیز ہوئی. تو آپ سوچیں کہ کسی انسان کی موت اس کی زندگی کا سب سے بڑا پارٹ ہوگی، یعنی کہ اس کو ایکچولی زندگی ملنے جا رہی ہے. اس سے بڑا پارٹ کیا؟ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، رائٹ. تو یہ بہت بڑی چیز ہوئی موتا، چھوٹی چیز نہیں ہوئی. چھوٹی چیز موت ہوئی، یعنی کہ کانسیپٹ چھوٹی چیز ہوئی، لیکن انڈیویجول کے لیے جو ایونٹ ہے موتا، وہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک. ایک اور، سب کو آ گیا سمجھ موتا اور موتا کا فرق؟ جی آگے آ گیا، صحیح، ٹھیک. ایک اور لفظ بھی آپ یاد رکھیے گا، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. وہ قرآن میں ایسے آیا ہے، یا ایوہا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پورے کا مطلب ہوتا ہے او یو، رائٹ. یا اگر میں یا اڑا دوں اس کا، خالی ایوہا بھی کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے. ایوہ الذین ایسے بھی کہہ سکتی ہوں، یو پیپل، رائٹ. یا لگا دوں تو یا ایوہا، او یو پیپل. لیکن ایک جگہ یہ ایوہا ایسے لکھا ہوا ہے بغیر الف کے. اس کا جواب ہم ابھی تلاش کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آ گیا ہے، میری ایک عربی دوست نے بھیجا ہے. ایک جگہ ہم لوگ اٹک گئے تھے، اس میں سورہ رحمان ہی کر رہے تھے، اس میں ایوہا ایسے لکھا ہوا تھا انسٹیڈ آف ایوہا الف کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا تقریباً ایک ہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ الف ڈراپ ہو گیا ہے. تو ہم ریزن پتہ کرنے چاہ رہے ہیں. پورے قرآن میں 3 جگہ ایسے آیا ہے جس میں یہ ایوہا بغیر الف کے. ویسے تو 200 بار کے قریب ایوہا آیا ہوگا، لیکن اس میں سے 3 بار ایسا آیا ہے جس میں الف نہیں ہے، صحیح. تو وہ میں جب پتہ بتا لوں گی، چل جائے گا پتہ. ابھی عربی میں لکھا ہوا جواب تو آ گیا میرے پاس، لیکن اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا، میری اتنی اچھی عربی نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا، اور مجھ سے پوچھیے اگر آپ کے اس میں بھی آ جائے کبھی تو پھر پوچھ لیجیے گا مجھے کہ کیا فرق میں نے نکالا. اچھا ہی ہوگا کچھ انشاءاللہ. چلیں سورہ یوسف، انیلا جی سورہ یوسف ہی کر لیں، کیونکہ اعلیٰ جو تھا سب سے اچھا سبق تھا آج کا سب کے لیے، آئی گیس. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، میں تھوڑا سا وہ مذاق اڑا لیتی ہوں آپ کا، تو اس کا مطلب میں بھی اسی کشتی میں سوار ہوں، مجھے بھی بہت سارے لفظ نہیں آتے. اعلیٰ جو ہے وہ آج کل پڑھائی ہو رہی ہے میری. سورہ یوسف کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 77.
77 ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو انہوں نے کہا ان اگر یسرق اس نے چوری کی ہے فقط تو تحقیق سرقہ چوری کی تھی اخن بھائی نے لہو اس کے من قبلو اس سے قبل فَأَسَرَّهَا تو چھپا لیا تھا اس بات کو یوسف نے فی نفسہ اپنے دل میں ولم اور نہیں یبدیہا اس نے ظاہر کیا اسے لہم ان کے لیے قالا کہا تم شرن برے ہو مکانن مقام میں واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما اسے جو تصفون تم بیان کر رہے ہو. صحیح. اب اس کو یہاں ہاں گرامیٹیکلی تو کر لیں گے پہلے، لیکن اس کا وہ پھر سے آپ ترجمہ کریں تاکہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں، تاکہ آپ کو پھر گرامر بھی کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. کہ قالو کہا انہوں نے ہاں کہ اس نے چوری کی تھی، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. مطلب انہوں نے ہاں یہ کہا نا ان کے سورہ بھائیوں نے ہاں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. تو لیکن یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھا اور ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا. صحیح. کیوں اس کے بعد کیا ہے واللہ عالم بما تصفون، کیونکہ جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے. بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھائیوں کی دیکھیں ابھی بھی ان کی حرکتیں گئی نہیں ہیں، رائٹ. ان کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ان کی اوقات دکھا کے چھوڑیں گے. بٹ لیکن ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد، یہ بہت سالوں کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 40 ایئرس کے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے یا زیادہ. اور اتنے سالوں کے بعد بھی وہ حضرت یوسف کو انہی کے سامنے کھڑے ہو کے بلیم کر رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تو یہ بھی چور ہے، رائٹ. یعنی کہ وہ اس بھائی کو بھی ایسا ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور وجہ بھی یہی تھی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو بنیامین ہیں وہ جب بڑے ہو گئے ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک انسان جو بچپن میں بلی کیا جائے وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بڑا ہوتا ہے. صحیح. اگر بچپن میں انہوں نے ان کو ستایا ہوگا، وہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے جانے کے بعد ان کا دھیان بنیامین کا دھیان زیادہ کر دیا ہوگا. ٹھیک. پہلا موقع تھا جس پہ سب سے پہلے تو بھائی ساتھ نہیں تھا، پھر انہوں نے بھائی کو بلایا، ٹھیک ہے. پھر بھائی کو وہ لے کے گئے تو اس کے ساتھ ایسا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو روکنے کے لیے، رائٹ. تو ابھی بھی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس پہ حضرت یوسف پہ الزام ڈال رہے ہیں. حضرت یوسف کے سامنے حضرت یوسف پہ الزام ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. جی. اب اس کی گرامر آپ بتا دیجئے تھوڑی سی. یہ سرقہ ورب یسرق جو ہے یہ ورب اس کا روٹ ورب سین راقہ ہے اور یہ ورب مضارع ہے یہ. اور سرقہ بھی وہی ہے، یہ ماض ہے.
لیکن یہ یسرقو ہوتا نا, یہ یسرق کیوں ہو گیا, مجزوم کیوں ہو گیا, یہ بھی بتائیں نا ساتھ. ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے, ان ٹھیک, کی وجہ سے یہ ضرور. مظلوم ہو گیا. ہاں یہ چیزیں نہ بھولا کریں, کیونکہ پھر بعد میں آپ اگر اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے تو پھر وہی بات جیسے شبنم کی طرح کہ اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک, تو اگر یہ مجزوم ہوا ہے تو اس کی وجہ تلاش کریں. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے, فقط اس کے بعد البتہ تحقیق, اس کے بعد سرقہ جو ہے ماض ہو گیا. ماض اخن جو ہے ناؤن ہو گیا. لہو اخ لہو, اس کے برادر, اس کا برادر, لہو اس کے بھائی نے, ہاں اس کے بھائی نے. ٹھیک, جی. من قبلو, اس سے قبل یا اس سے پہلے. فاثر رہا, ہاں اس تو میں اس والے فرقوں میں کون ہے؟ بنیامین, بینجامن, رائٹ, جی انگلش میں ان کا نام بینجامن. تو یہ انہوں نے چوری کیا. قالو they said if he steals, اگر اس نے چوری کیا ہے تو یقیناً اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوئی ہے. رائٹ, یہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے, ان کے بھائی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خاندان, یہ دو بھائی جو ہمارے اسٹیپ برادر ہیں, ان کا خیال جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں یہ ہے, یعنی کہ اتنے نفرت کرتے ہیں انسان کو, پھر اچھائی بھی برائی نظر آنے لگتی ہے. خام خام میں ان میں لائک اگر نہیں بھی ہو تو اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں. رائٹ, تو یہ ان کا کیا تھا, سارا کا سارا ہیٹ ان کے دلوں میں جو بھرا ہوا تھا. ٹھیک, جی. اوکے. اثر رہا, ہاں, یہ سین را اس کا روٹ ورڈ ہے سرا سے, اور یہ ورب کی فورتھ فارم ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو چھپا کے رکھا اثر را. جی, ٹھیک ہے. اسرار, اسرار کہتے ہیں نا, اسرار کہتے ہیں کہ اسرار کہتے چھپا ہیں ہوا, چھپا ہوا. ہاں ہاں, وہ دو لفظ ہیں, ایک اسرار ہے, تو وہ ڈاکٹر اسرار کا نام ڈاکٹر اسرار تھا کہ اسرار تھا, مجھے نہیں پتا کون سا صحیح نام تھا, لیکن اسرار کا مطلب کیا ہوگا, چھپا ہوا. چھپا ہوا. فاثر رہا. ٹھیک ہے, جی. تو وہ چھپا کے رکھا. ہاں یوسف نے اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھا. ہاں, جو اور وہ کہہ رہے تھے ان کے منہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی کو ایسا کہہ رہے برائی تھے, کر تو رہے تھے. ہاں, تو انہوں نے اس بات کو چھپا کے رکھا, ظاہر نہیں کیا, کیونکہ ان کو پورا ڈرامہ چل رہا ہے ایک طرح سے. رائٹ, جی. جو دیکھنے والے کو پتہ چل رہا ہے, ہم لوگ جب جو ڈرامے سٹوری پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اوکے اب یہ کیا کرنے لگے ہیں سارے بھائی. ٹھیک ہے, جی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو چھپایا ہوا ہے. فسر رہا یوسف, انہوں نے چھپا کے رکھا, فی نفسہ ہی, اپنے دل میں, اپنے دل میں. ولم, اور نہیں, یبدہا ظاہر کیا. یہ بے دال الف اس کا روٹ ورڈ ہے, اور ورب کی وہ مظاہرے ہے. یہ بازارے ہو گیا. یبدہا, اور ظاہر نہیں کیا اس کو, ہاں, جو بات انہوں نے دل میں چھپائی تھی اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے لیے, لہم, ان کے لیے. ہاں, قالا, کہا, ناؤن وہ ورب ہے. یہ انتم, تم, تو ناؤن ہو گئی ہے. شرن, یہ بھی ناؤن ہے, برے ہو. مکانن, یہ بھی ناؤن ہے, مقام میں. واللہ, اور اللہ. عالم, ورب ہے. یہ ورب کی فورتھ فارم ہے یہ. عالم, اور عالم, نہیں, یہ تو ایڈجیکٹو ہے. ورڈ نہیں ہے. یہ
یہ بڑا مزے کا لفظ ہے, یہ آپ نے سورہ کہف میں بھی آیا ہے, واللہ عالم, جو بھی اور گرامر اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا سے ہے, زیادہ لیکن جانتا ہے. یہ سب جو تم نے جو بتایا تھا نا پہلے, ہاں الف لگانے سے وہ زیادہ جانتا ہے والا جو وہ ہے نا, وہ ہاں, علما سے عالم, عالم زیادہ سب سے جانتا ہے. زیادہ جانتا ہے, مطلب گڈ 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 ایڈجیکٹو گڈ, ہے یہ. تھینک یو. بہت آسان ہو گیا یہ شبنم, بہت آپ نے صحیح جگہ اپلائی کر دیا وہ والی اپنی نالج, ماشاء اللہ. کل میں کر رہی تھی یہ والی آیت نا, تو پھر مجھے وہ اسٹرائک کیا, میں نے کہا یہ سفیہ نے ہمیں بتایا تھا, اب زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. عالم سب سے زیادہ جانتا ہے, جاننے والا. اللہ عالم سب سے زیادہ جانتا لیکن ہے. یہ ورب بھی تو نہیں ہے نا, یہ ورب نہیں ہوگا, اللہ یہ جانتا ہے ورب اس کو. نہیں ہے, یہ ورب نہیں ہاں ہے, یہ ورب نہیں ہے. نہیں ہے. ایڈجیکٹو ہے. یہ ہاں, یہ ایسا لفظ ہے جو کہ کنفیوز کر سکتا یہ ہے. پہلے بھی انیلا, آیا تھا میرے خیال سے میری سورے میں نا, محمد میں, سورہ محمد میں بھی آیا تھا. سورہ محمد میں بھی آیا تھا, سورہ کہف میں بھی آیا ہے, تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. کنفیوز ہو رہے تھے کہ انیلا, یہ کیسے, ہاں, ٹھیک ہے. فارم فور لگتا ہے ویسے دیکھنے میں, نہیں ہے. دیکھنے میں فارم 4 لگ رہا ہے, ہاں بالکل بالکل, لیکن اس کو آپ صفت ہے لوگ یہ, مارک کر, صفت ہے یہ. اور صفت میں بھی الف, جیسے اب شبنم نے کیا ہے, جو اب آسان سپرلیٹو ڈگری آ گئی ہے. سپرلیٹو ڈگری, ایگزیکٹلی, گڈ. تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا مقام ان کو دکھا دیا, لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بات جو وہ کر رہے ہیں اور وہ کس کے بارے میں کر رہے ہیں, وہ میں ہی ہوں, یہ نہیں بتایا. لیکن ان سے کہا کہ تم نے اپنا مقام اور زیادہ گرا لیا ہے تم نے, ٹھیک ہے, تم بہت ہی خراب شر والے مقام پر ہو, رائٹ. اور مکانہ اللہ میں بھی وہ والا جو آپ نے بتایا تھا نا, میم کا اضافہ, وہ بھی زبر یہاں کے پہ ساتھ, فالو ہو گیا. ہاں وہ بھی ہو گیا یہاں پہ واو. مکان. تو ایک ہی آیت میں دونوں وہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹپس سیکھے ہیں, وہ دونوں ٹپس آ گئے. امیزنگ, یا یو گائز آر لرننگ, ماشاء اللہ. مکانہ میم پہ زبر ہے, مکان, رائٹ. تو زبر نیچے ہوتا ہے گر تو گیا وہ نا کیا ہوتا ہے, ظرف ہو شرم جاتا کی ہے. جگہ. ہاں, صحیح. شر مکانن, صحیح. تو یہ ظرف ہی ہو سکتا ہے, رائٹ, اس میں ظرف, صحیح. سو اگلی آیت کرنی ہے کہ یہ کافی ہے آج کے لیے؟ یہ آسان ہے, اس کو کر لیں. قالو یا ایھا العزیز. انیلا ایک چھوٹی سی جلدی سے کر لیں اگر کر سکتی ہیں, جی ہیں جی, انیلا؟ ہاں, ہاں یہ ہاں. کر لیں, آسان ہے. ہاں, قالو, انہوں نے کہا, یا ایھا العزیز, اے عزیز, انا, بے شک, لہو, اس کا, ابان, باپ, شیخن, بوڑھا, کبیرن, بڑی عمر کا, فخذ, پس تو رکھ لے, احدنا, ہم میں سے کسی ایک کو, مکانہ ہو, اس کی جگہ, انا, بے شک ہم, نراکا, ہم دیکھتے ہیں, من المحسنین, محسنین میں سے, ہم دیکھتے ہیں ہم تجھے دیکھتے ہیں تم محسنین میں کو, سے. تجھے ہاں, محسنین ہم میں, دیکھتے ہیں رائٹ. تجھے محسنین میں سے. ہاں, کیونکہ اب جب انہیں پتا چلا کہ چھوٹے بھائی کو روک لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام, تو انہیں پورا کہ اب باپ کے سامنے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, جو کہ باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے ہاں, واپس. لیکن باپ جو ہے بوڑھا بھی ہو گیا ہے, تو باپ تو آج, اور جب وہ اپنے بھائیوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, تو باپ کو بھی ایسے ہی, جب بوڑھا ہو گیا تو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہوں گے, رائٹ. تو وہ باپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور کمزور بھی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو پھر ان کی فکر کیوں ہے ان 10 بھائیوں کو, یہ سوچا آپ نے؟ آج کل کے زمانے میں دیکھا ہے, جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو زیادہ فکر تو نہیں ہوتی نا بچوں کو, یعنی کہ یہ فیکٹ ہے. کچھ بچے جو ان کو اللہ نے جنت دینی ہے وہ الگ بچے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی کہ بھئی بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھے ہو گئے, سٹیا گئے ہیں, یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے بچوں کو ایسی حرکتیں منہ سے کلمات نکالتے ہوئے, رائٹ. تو
تو ان بھائیوں کو اتنی باپ کی فکر کیوں لگی پڑی ہے؟ کیونکہ اپنے باپ سے بول کے آئے تھے کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس وجہ سے. یا تو اگر نہیں بھی لے کر آئے واپس تو کیا باپ کیا کر لیں گے؟ باپ تو بوڑھے ہیں، کمزور سے ہیں. اب ان کو باپ کی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ رائٹ. بھائیوں کی تو ان کو فکر نہیں تھی. ایک بھائی کو ہاں قحط پڑا ہے نا، تو سب کے حصے کا لینے آئے. ابا کا بھی اپنے لیں گے، باپ کا بھی. نہیں، باپ کا لے جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بوڑھا ہے اور باپ اس بھائی کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو. یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بہت زیادہ خوف ہے باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا. کیونکہ اتنا ایک دفعہ خوف وہ آپ کے ساتھ غلط کر چکے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس زمانے کے باپ جو تھے وہ جب تک بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کی جو وصیت آنی ہے، ان کے جو پیسے آنے ہیں، رائٹ، ابھی تک ان کا سٹیٹس جو ہے وہ معاشرے میں، کیونکہ وہ پروفٹ ہیں، رائٹ، پروفٹ بھی ہیں، ان کی پروفٹ ہوڈ بھی کسی کو بھی نہیں ملی، رائٹ. ان کے لحاظ سے، ان بھائیوں کے لحاظ سے انہوں نے جیسے کنگ کا جب انتقال ہوتا ہے تو کنگ کا کوئی بچہ، جیسے ابھی کوئین مری ہے تو کوئین کا بیٹا جو چارلز جو کہ خود ہی بوڑھا بیچارہ مرنے کے قابل ہے، تو اس کو کنگ شپ ملی ہے، رائٹ. تو وہ اتنی بڑی کوئین کا کیوں ادب کرتے رہے سارے خاندان والے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی جب وہ مریں گی تو یہ کنگ شپ جو ہے وہ ایوارڈ کر کے جائیں گی کسی کو، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو پروفٹ کا یا ہیڈ آف دا اس کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے، رائٹ. تو اس میں کوئی ان کی محبت وغیرہ شامل نہیں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، بلکہ ان کا جو مٹیریلسٹک ان کا اپروچ تھا کہ وہ جب انتقال ہوگا تو وہ پورے معاشرے کے جس علاقے میں رہتے تھے اس معاشرے میں ان کا بڑا مقام تھا، کیونکہ وہ پروفٹ تھے، پروفٹ یعقوب تھے. تو ان کو یہ تھا کہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے یا ان کو وہ ڈس اپوائنٹ کریں گے تو ان کا مقام جو ہے اس معاشرے میں ختم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ پروفٹ ہیں یا کنگ ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اپنی ساری اختیارات کسی اور کو دے سکتے ہیں، رائٹ. جیسے وہ پروفٹ شمیول جو تھے، رائٹ، شمول جو تھے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جنہوں نے کس کو چنا تھا؟ وہ کون سا قصہ ہے؟ جالوت کا قصہ ہے نا؟ جی حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی چنا تھا نا، وہ جب وہ تو بعد میں، شریک نہیں، ہو ان گئے سے تھے. پہلے کسی اور کو چنا تھا. یعنی کہ وہ پروفٹ ہوڈ پہ تھے، کنگ شپ پہ تھے، لیکن انہوں نے ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جس کو پروفٹ ہوڈ دی جائے، رائٹ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جو بھی بندہ پہلا داخل ہو وہ جو ہے وہ تم دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. تو جو پہلا بندہ داخل ہوا وہ جسمانی طاقت میں اور علمی طاقت میں اونچا تھا، لیکن وہ غریب تھا. بنی اسرائیل وہ بھی نہیں تھے، رائٹ. پھر ان کو سلیکٹ کیا تھا انہوں نے لیڈرشپ کے لیے، اور پھر جنگ کی اجازت دی تھی. اور پھر جہاں پہ داؤد علیہ السلام نے مارا تھا، رائٹ، جالوت کو، am I right؟ جو جنگ میں قتل کیا تھا. جی صحیح. آپ کون بتائے گا کون بشرا کے ساتھ پڑھتا ہے بھائی؟ جی آپ صحیح بتا رہی ہیں فتح جی، جالوت کو ہی مارا تھا نا کہ وہ طاقتور جالوت تھے کو نا. مارا. ہاں تو اس کا دور تو وہ کس کی لیڈرشپ میں جنگ کر رہے تھے؟ داؤد علیہ السلام. ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، یہ الگ سے نام. سوچیں ذرا.
तालूत बादशाह था उसके कहने कौन पे था? लगा कि कौन था? तालूत 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 बादशाह था, सही। तो जालूत और तालूत मिलते जुलते नाम है। तालूत बादशाह था और किसने सिलेक्ट किया था? प्रॉफिट शमूएल ने, ठीक है। समूल और शमूल कुरान में पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, बट स्टोरी ये है कि शमूएल ने तालूत प्रॉफिट नहीं थे, ही वाज सम नेक पर्सन, जिनको चुना गया था अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने राह दिखाई थी प्रॉफिट शमूएल को कि वो तालूत को चुने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कौम में से, बनी इसराइल में से किसी को नहीं चुना। हजरत दाऊद की जो जो बहादुरी थी वो उस वक्त तक सामने नहीं आई थी। वो सामने कब आई? जब उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम की अंडर जंग की और किसको मारा? जालूत को मारा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा जालिम शख्स था, राइट। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरह मारा? अपने ईमान से। जो जो तालूत अलैहिस्सलाम ने उनको बोला, हुक्म दिया, वो उन्होंने माना। यानी कि पानी कम पीना था और बाकी सारे जो लोग गए थे उन्होंने पानी पी लिया था, राइट। और इस तरह से इनकी ताकत बरकरार रही। और फिर जब इन्होंने जालूत को मारा तो फिर उनको अवार्ड की गई, राइट। तो उस वक्त भी जैसे शमूल था जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो जंग के काबिल नहीं थे और सब लोग कहते जंग करो, जालूत के साथ जंग करो, उसने हमारा सब कुछ ले लिया है। तो वो जंग नहीं कर सकते थे जब तक कि कोई उनको बहादुर लीडर ना मिल जाए, राइट। तो लोग उनको भी वो नहीं कर सकते थे, यानी कि वो बूढ़े हो गए थे, उनको टॉपल डाउन कर देते, ठीक है। लेकिन उस वक्त के बादशाह और जो पैगंबर थे उनका बड़ा स्टेटस था। और यही वजह है यहाँ पर, अगर ये सवाल आपसे जरूर किया जाएगा कि उनके अब्बा तो बूढ़े थे, अब उनको अब्बा का इतना ख्याल क्यों है? ख्याल इसलिए था कि उनका स्टेटस इस वक्त भी उस इलाके में, उनका नाम और दबदबा जो था, चाहे वो बूढ़े थे लेकिन वो जब तक के कायम थे, उनकी जो अथॉरिटीज है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। तो बेसिकली इन तमाम भाइयों में कंपटीशन था, राइट। गो के वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को उन्होंने इसीलिए रास्ते से हटाना चाहते थे कि कहीं उनको ना मिल जाए प्रॉफिटहुड, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेइंतहा खूबसूरत थे बचपन से, राइट। और उनके अब्बा उनको ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं इनकी जो प्रॉफिटहुड है वो जो उनको ट्रांसफर ना हो जाए, या जो पावर्स हैं उनको ना ट्रांसफर हो जाए, राइट। तो उस पावर की खातिर वो अपने अब्बा का ख्याल करते थे, राइट। कोई उनको वैसे, जाहिर है जब उन्होंने जो गुनाह किए थे, खैर उनको माफ कर दिया गया था। स्टोरी का एक खूबसूरत हिस्सा ये भी है कि माफ कर दिया जाए। तो उन्होंने इतने गुनाह किए, उसके बावजूद उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी माफ कर दिया। वो आगे पता चलेगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे माफ कर दिया उनको, ठीक है। तो समझ आ गई बात? कालू या अय्युहल अजीजु इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन फखुज अहादना मकानहु, कि हम में से एक को रख लो। यानी कि इतने डरे हुए थे, उन्होंने कहा कि अब अगर हम इनको छोड़ गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाकई नाराज हो जाएंगे, ठीक। और फिर आखिर में उनकी तारीफ कर रहे हैं कि हम आप मुहसिन हो, राइट। ये नहीं पता कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिनके बारे में ऑलरेडी वो गलत सलत कलमात उन्हीं के सामने निकाल चुके हैं, सही। एनी क्वेश्चन सो फार? क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। रूबी आप रूबीना जाज आप करना चाहेंगी? जी जी क्या कहाँ तक पहुंची थी आप? लाइट बहुत जा रही है, तो उस दिन भी लाइट चली गई थी और इस दफा मंगल को भी ये हो रहे थे ना, यदरेबूना तदरेबू अच्छा, दरबा की, जी दरबा ये की कर लिए आपने थे, मुजारे कर लिया, हाँ जारे कर लिए थे।
صحیح مارتا ہے. صحیح صحیح. سو چلیں وائٹ بورڈ پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہی بتا دیں, میں خود کرتی رہوں جیسے اس میں. ہاں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. جی یہ لسان العربی, یہ عامر سہیل نام ہے ان کا. ان کے آپ یوٹیوب بھی دیکھ سکتی ہیں, اور اس ورک کے بارے میں, اور لسان العربی یا اس طرح کی ہاں ہاں ویڈیوز ہیں ان کی, ویڈیوز بھی ہیں, اور کتاب بھی ان کی بہت اچھی سی ملتی ہے. کتاب بھی منگا سکتی ہیں اردو بازار سے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بہترین اس وقت یعنی کہ وہاں سکھانے کے لحاظ سے. آئی تھنک لسان العربی ہے یا لسان القرآن ہے, کچھ اس قسم کا نام ہے. عامر سہیل کا نام لیں گے تو بہت ہی مشہور ہیں پورے پاکستان میں وہ. صحیح. تو انشاءاللہ صحیح. سو چلیں, عامر سہیل کی کتاب آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن آپ نے جو کیا تھا دربا, میں اس کو کلیئر کر دیتی ہوں اور پھر دوبارہ اس پہ لکھتے ہیں. آپ نے کیا دربا, دربو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا تھا, درب تا, ٹھیک ہے. درب تم, ہم صرف 6 کر رہے ہیں. عامر کی سہیل میں آپ کو 14 گردانے ملیں گی. ہم 14 گردانے نہیں کر رہے تاکہ آپ جلدی سیکھ جائیں. ٹھیک ہے, ہم صرف مذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. درب تو, درب تو, دربنا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ماس کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کا مضارع کیا کیا تھا, یدربو, یدربو, یدربونا, یدربونا, تدربو, یدربونا, تدربو, تدربو, تدربونا. ٹھیک ہے. جی. تدربونا. اس کے بعد ادربو, ادربو اور ندربو, کیا رہے, ندربو. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک بار پڑھ لیں. دربا, دربا, دربو, دربو, دربتا, درب تم, جی, درب تو, دربنا. پھر اس کے بعد یدربو مضارع ہو گیا اسی کا, لائک وہ مارتا ہے. یہاں پہ دربا کا مطلب اس نے مارا, یدربو کا مطلب وہ مارتا ہے. یدربونا وہ مارتے ہیں سارے کے سارے مل کر. تدربو تو مارتا ہے, تدربونا تم سب کے سب پریزنٹ ٹینس میں آ گیا نا, وہ مارتا ہے, اس نے مارا پاسٹ کا ہو گیا. ہاں, ادربو میں نے مارا, تم مارتے ہو, تو مارتا ہے, تو مارتا ہے. ادربونا کا مطلب میں مارتا ہوں. ادربو یہ وہ ہے, وہ سب. دربتا کا مطلب تم سب, میں اور ہم سب. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے, اسی ترتیب میں ہم رکھیں گے ہمیشہ. اب جو سیکنڈ پرسن ہے یہاں پہ, جو سیکنڈ پرسن ہے اس کا امر بھی بن جاتا ہے. ایک تو تم سیکنڈ فرسٹ ہوتے ہیں. تم, سوری میرا سوال پورا آپ کا نہیں ہوا, کٹ کٹ کے آ رہی ہے جواب. پھر بولیے. ادربو اور تدربو کا مطلب میں, ادربو کا مطلب میں مارتا ہوں. ندربو ہم سب مارتے ہیں. یہ جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی ترتیب سے ہم ہمیشہ لکھتے ہیں. اوپر ہم تھرڈ پرسن غیر حاضر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے.
پھر یہ سیکنڈ پرسن ہے دوسرے باکس میں. ہاں یہ نیچے کے تو نہیں لکھا، ادریبو. ہاں ادربو میں مارتا ہوں پریزنٹ میں. دربتو میں نے مارا مارتا ہوں. پاس. ہاں میں مارتا ہوں. ادربو میں مارتا ہوں. تو مارتا ہوں. نہیں تو نہیں، ادربو کا مطلب میں. وہ ہے تدربو نیچے کا والے الگ کریم ہو. نیچے ہاں ادریبو نیچے ہے، والے جو نون ہے ہے. یہ سارے میں والے ہیں، اس کو ہاں، یاد رکھیے گا. اس کے نیچے نون لکھا ہے ندربو. یہ ہاں نون لکھا ہے. ندربو کا مطلب ہم ہم سب، مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں. جی ہم سب ادربو ٹھیک. کا مطلب میں مارتا ہوں، اور ندربو کا مطلب ہم سب مارتے ہیں، ہم مارتے ہیں. ٹھیک صحیح ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اچھا اب جو ہے، اب یہ آپ کو ماض، یہ سارے جو پہلے کالم میں تھے ماضی تھا، اور دوسرے کالم میں مضارع پریزنٹ. ٹھیک ہے. ماضی اور پریزنٹ. حال، ٹھیک ہے. یہ حال ہو گیا. نہیں یا حال کہہ لیں. ٹھیک ہے پریزنٹ کو حال کہتے ہیں. امر اب ہے ایک حکمیہ جملہ. آواز نہیں آ امر رہی. امر اچھا ٹھیک ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو امر حکم دینا یا حکم. ریکویسٹ کرنا. جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے، تم نے مارا، اور پھر پریزنٹ میں حال میں اسے کیا کہیں گے؟ تم مارتے ہو. لیکن اگر میں اس کو آواز کہوں، بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے اس کی. مجھے تو آپ کی آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے ابھی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے. جی جی ابھی تو آ رہی ہے. کبھی بولتے بولتے بیچ میں ایک دم سے سلو ہو جاتی ہے یا کرتی ہے. ویسے سمجھ آ رہا ہے. یہ آپ کے انٹرنیٹ کا ایسا مسئلہ ہوگا. ٹھیک اب آ رہی ہے. بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو امر میں سکھا رہی ہوں آپ کو کہ اس کا امر کیسے بناتے ہیں. تو امر میں اچھا جو ہے، جیسے یہ تے ہے، تے ہٹا کے الف لگا دیا. اچھا دواد رے بے آپ نے ویسے ہی لگایا. جو آخری بے ہے اس پہ جزم لگ جاتا ہے، سیکنڈ والے پہ بھی جزم لگ جاتا ہے. اور رے کے نیچے کیا تھا؟ اچھا زیر کسرہ تھا، تو اس کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. یہ کیا ہو جائے گا؟ ادرب. ادرب کا مطلب ہوگا تو مار. حکم. صحیح حکمیہ ہو گیا نا. ہاں تمار. اس کی جمع بھی بنائیں گے ہم. جمع کیسے بنائیں گے؟ ادریبو. تو مار، تم سب مارو. ادرب تو مار، ادربو تم سب مارو. تم سب مارو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو صحیح. ضرور کر دیجیے گا. یہ امر آج آپ نے سیکھا. تو ٹھیک ہے. اور یہ آپ حکم کو والا اسے امپلیمنٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ روبینہ آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی آواز کٹ کے جی آئی مجھے. ہاں ہاں یہ سمجھ آ رہے ہیں. پہلے سنگولر میں تم مارو ہی کچھ اس طرح ہے. تو مار حکم دیا جا رہا ہاں ہے. تو مار ایک کو، اور پھر یہ ہاں پلورل میں سب کو کہا جائے تم سب مار. تم سب مارو. اور امر ہم صرف جو سامنے ہو اسی کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر احمد جو ہے وہ لاہور میں ہے تو آپ یہاں سے بیٹھ کے اس کو نہیں زور سے نہیں چلا کے کہیں گی او احمد تو مار. رائٹ، سامنے ہی ہوگا جب ہی کہیں گی نا. ٹھیک. تو اس لیے یہ صرف کون سے صیغے میں آیا ہے؟ سیکنڈ پرسن کے صیغے میں صرف امر بن سکتا ہے. ٹھیک. ادرب اینڈ ادربو. اور کسی کا نہیں بنا، اس کا نہیں بنا، اس کا نہیں بنا. ٹھیک. تو اب آپ کو جو پریکٹس ورب دیا ہے گھر میں اس کی پریکٹس کیجئے گا امر کی. صحیح.
نہیں आ रहा मेरे ख्याल से। हाँ भाई सफिया बहुत मसला हो रहा है, आवाज आ रही चलें है ठीक बिल्कुल। है। हमारा जो है ना हाँ बहुत आपको वाईफाई अब जो है अभी हाँ कर रहा है बेटे ने, पूरी ये खराब ही है। हाँ लेकिन चलें फिर ये आपका पूरा हो गया है। इंशाल्लाह आपको हो किताब गया। मिल जाएगी, मैं किताब बता के और भेज दूंगी आपको, ठीक है। हाँ फिर ये है ना, जैसे मेरे पास वक्त होता है रात को, या उसमें मैं देख लूँ, मुज़क्कर के देखूँ ना सारे, सही मुज़क्कर के सही अल्फाज बिल्कुल, करवा रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही। चलें जी इंशाल्लाह फिर बात होती है। ओके ठीक है, बहुत चलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।